بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان خاموشی قسط نمبر 4، آخری قسط۔ اس کی کار پر کسی چیز نے چھلانگ لگا دی، کار لڑکھڑا گئی اور ایک طرف درخت میں لگی۔ سعد نے کار سے چھلانگ لگا دی، کار ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اب آخری راستہ تھا گھر جانے کا، وہ بھی اس کو نا امید کر گیا تھا۔ اس نے ایک آہٹ محسوس کی، اس نے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک درخت جو بڑا گھنا اور پرانا تھا جڑ سے ہل رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس پر گرتا، سعد نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ وہ بھاگتے بھاگتے اس جگہ پہنچا جہاں نیلم پڑی تھی۔ سعد نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، وہ ساکت تھی۔ اسے کیوں لگا کہ وہ اٹھے گی؟ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور اسے جھنجھوڑنے لگا۔ اٹھو، تمہیں اٹھنا ہوگا، میں مارا جاؤں گا، کیا تم یہ چاہتی ہو؟ وہ چیخا۔ اتنے میں سایہ اس کے سر پر آ پہنچا، اس نے زوردار پنجہ مارا۔ سعد نے بازو سے چہرہ بچایا اور اس کا بازو زخمی ہو گیا۔ اب اور ہمت نہیں ہے میرے رب، میری مدد فرما۔ اس نے اللہ کے حضور سر سجدے میں گرا دیا اور گڑ گڑا کر پناہ طلب کرنے لگا۔ میرے مولا، مجھ گناہگار پر رحم کر، میری مدد فرما میرے پروردگار۔ وہ سجدے میں اس قدر مگن ہو گیا کہ اسے علم ہی نہ رہا کہ اس کے قریب سایہ تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ اس میں ہمت نہ تھی کہ وہ کھڑا ہو سکتا۔ وہ سجدے میں ہے، گرا رہا اور وہیں بے ہوش ہو گیا۔ صبح اس کی آنکھ بارش کے قطرے اس پر گرنے سے کھلی۔ وہ جلدی سے ایک بڑے درخت کے نیچے جا رکا۔ اسے نئی زندگی ملی تھی۔ کل رات اسے اپنی موت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ اب یہاں سے کیسے نکلے۔ تبھی اس کی نظر ایک بزرگ پر پڑی جو سفید لباس میں تھے۔ ان کے چہرے پر نور جھلک رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آئے اور اس سے مخاطب ہوئے۔ زندگی کی ہر ایک ٹھوکر یہی احساس دلاتی ہے کہ اے اللہ، میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کرے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا وہ تمہیں تھام لے گا یا وہ تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ یہ کہہ کے وہ بزرگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اور سعد نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اب اسے اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ گھڑی میں چاہے جتنی مشکلات ہی کیوں نہ آ جائیں، ایک انسان خود کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کا ایمان سچا ہے تو خدا باری تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ سوچ کر اس کی ہمت بڑھ گئی اور اس نے ٹھان لیا کہ وہ اس دنیا سے ضرور نکلے گا۔ بارش رکنے تک وہ اسی درخت کے نیچے کھڑا سوچتا رہا کہ وہ کیا کرے۔ بارش 2 گھنٹے تک جاری رہی اور اس دوران کوئی عجیب واقعہ نہ ہوا۔ بارش رکنے کے بعد اس نے راستے کا جائزہ لیا اور اللہ کا نام لے کر ایک راستے پر چل پڑا۔ اسے اب امید تھی کہ وہ ضرور گھر پہنچے گا، چاہے جتنی رکاوٹیں کیوں نہ ہو جائیں۔ چلتے چلتے وہ ایک قبرستان جا پہنچا جو جنگل کے وسط میں تھا۔ اس کو وہاں بہت سی قبریں نظر آئیں، کچھ کی حالت بالکل خراب ہو چکی تھی۔ وہ ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے چلتا رہا۔ ایک قبر کے ساتھ گزرا تو ایک زوردار ہوا کے جھونکے نے اس کے قدم روک دیے۔ یہ ایک اشارہ تھا۔ اس نے قبر کی طرف دیکھا، اس پر نام لکھا تھا سعد احمد، ولدیت احمد خان۔ یہ دیکھ کر خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ وہاں سے بھاگنے والا تھا کہ ایک چیز دور سے اسے اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ وہ کوئی پراسرار وجود تھا، شاید کوئی نئی مصیبت اس کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر اس بار اسے کم خوف آیا۔ وہ جانتا تھا اللہ اس کے ساتھ ہے۔ جیسے جیسے وجود قریب آ رہا تھا اس کا خوف بڑھ رہا تھا۔ اسے پسینہ آنے لگا، وہ پسینے میں نہا چکا تھا، یہاں تک کہ وجود اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے جو لباس سے پتہ لگا لیا یہ کوئی مردہ ہے جو سفید لباس میں ہے۔ آسمان پر ایک بار پھر کالے بادل چھا گئے۔ سعد اپنی جگہ پر کھڑا اس وجود کی طرف پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں وہ وجود اس کے سامنے آ گیا۔ اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ بالکل ساکت ہو چکا تھا، اس میں ہمت بالکل نہ تھی۔ وہ بھاگتا، اس کے قدم ایک طرح سے جم گئے۔ وجود ٹھیک اس کے سامنے آ رکا۔ اس وجود کے قریب آتے ہی ایسے لگا جیسے اس کا جسم تپش سے جل رہا ہو۔ اسے آگ میں کھڑا محسوس ہو رہا تھا۔ پراسرار وجود نے اسے جگڑ لیا۔ اس نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ایک دم اسے امید سی مل گئی۔ اسے پیچھے سے نیلم دکھائی دی، اسے سکون ملا۔ نیلم نے پیچھے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پیچھے سے اس وجود پر حملہ کیا۔ اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ اچانک حملے سے گھبرا کر غائب ہو گیا۔ اس کے الفاظ یہ تھے، میں واپس آؤں گا، تجھے واپس نہیں جانے دوں گا۔ نیلم کو دیکھ کر اس قدر خوش ہوا جیسے وہ گھر پہنچ گیا۔ نیلم نے اسے دیکھا، اس کا بازو کھینچتے ہوئے کہا، بھاگو، اب تمہیں گھر جانا ہوگا ورنہ یہ تمہیں مار دیں گے۔ جنات کی دنیا میں انسان کب تک زندہ رہے گا؟ سعد نے اس بات کا جواب دینا چاہا تو بول پڑی، اس کی بات ادھوری رہ گئی، بس اب بہت ہو گیا، تم بچے نہیں ہو، سمجھے نا، اب چلو میرے ساتھ۔ دونوں قبروں سے بھاگتے ہوئے قبرستان سے نکل کر ایک روڈ پر آ نکلے۔ وہ دیکھو سامنے، نیلم نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سامنے اسے ہی روڈ رکھا جہاں سے وہ آیا تھا۔ میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں؟ سعد نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ مہربانی جناب، آپ جائیے، اور ایک بات خبردار اگر پھر آئے، نیلم نے مسکراتے ہوئے کہا۔
میری کار تو، سعد نے ہنس کر کہا۔ اف، نیلم نے سر پکڑ لیا۔ میرے ساتھ چلو گی؟ سعد نے طنز کیا۔ نکل جاؤ کار کے پاس، اب وہ بھی چلے گی، نیلم نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ آپ واقعی چڑیل ہیں، سعد نے پھر سے طنز کیا۔ تم جا رہے ہو کہ نہیں؟ نیلم نے اسے کار کی طرف اشارہ کیا۔ او ہاں، پھر ملیں گے، سعد نے آہستہ سے کہا۔ کبھی نہیں، نیلم نے منہ بنا لیا۔ سعد نے کار کی طرف دیکھا، اسے امید نہیں تھی کہ یہ چلے گی، مگر اسے سٹارٹ کیا تو چل پڑی۔ جلدی جاؤ، نیلم نے زور سے آواز دی۔ سعد نے خدا حافظ بول کر کار روڈ پر دوڑا دی۔ اسے جانے کی اتنی خوشی نہیں تھی، وہ نیلم سے ملنا چاہتا تھا دوبارہ، مگر اب اگر وہ یہاں آتا تو زندہ نہ بچتا۔ وہ ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ ایک زوردار آندھی شروع ہو گئی۔ اسے کار چلائی نہیں جا رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے ساتھ والی سیٹ پر کوئی پرچھائی نظر آئی۔ وہ چیخ مارنے ہی والا تھا، پھر رک گیا۔ کمال ہو تم یار، نیلم نے اسے ہنستے ہوئے کہا۔ میری جان نکل جاتی، تم کیا کرتی رہتی ہو؟ سعد نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو بچانے آئی ہوں، نیلم نے معصوم انداز میں کہا۔ اوہ، سعد نے ٹھنڈی سانس لی، یہ آندھی کیوں منگوا لی ہے؟ سعد نے کار چلاتے ہوئے کہا۔ یہ اس جن نے کیا ہے کہ تم گھر نہ پہنچ سکو۔ میں اسے نہیں لڑ سکتی، مجھے مار ڈالے گا، بس ایک بار اس علاقے سے نکل جاؤ، پھر میں کچھ نہیں کر سکے گا وہ۔ اوہ، میرے پیچھے کیوں پڑا ہے وہ؟ سعد نے سوال کیا۔ دو وجہ ہیں، پہلی آپ انسان ہیں، دوسری آپ یہاں سے نکل گئے تو اسے اپنی دنیا میں اس جگہ کا ذکر کرو گے اور جنات نہیں چاہتے یہ سب۔ میں کچھ نہیں بولوں گا گھر جا کر، سعد نے کہا۔ مجھے یقین ہے، مگر نیلم کی بات ادھوری رہ گئی۔ سامنے ایک سایہ کھڑا تھا۔ لو مصیبت، سعد نے نیلم کی طرف دیکھا۔ اسے یقین دلاؤ تم اس دنیا کا ذکر نہیں کرو گے، اپنی دنیا میں۔ سعد نے ڈرتے ہوئے کار سے ایک پاؤں نکالا۔ دیکھیے، مجھے گھر جانے دیں، میں وعدہ کرتا ہوں، میں۔ زوردار آندھی کے جھونکے نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اسے کوئی جواب نہ ملا، سایہ اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ وہ چلا گیا؟ سعد نیلم کی طرف مڑا۔ نہیں، وہ آس پاس ہے۔ نیلم نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں۔ اچانک سعد پر اوپر سے حملہ ہوا اور وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا اور دور جا گرا۔ بھاگو سعد، نیلم چیخی۔ سعد بمشکل خود کو سنبھالا اور سیدھے راستے پر دوڑ لگا دی۔ اسے اپنے پیچھے اس سائے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ بھاگتا رہا یہاں تک کہ وہ گر پڑا، سایہ اس کے سر پر آ گیا۔ سعد نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اس کے سامنے سائے کو آگ لگنے لگی۔ سعد نے ورد جاری رکھا، سایہ آگ میں جلنے کے باوجود اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ سعد نہایت دور تک دوڑا اور کافی دور نکل آیا۔ موسم بالکل خراب ہو چکا تھا اور اندھیرے کی کالی چادر ہر شے پر پڑ چکی تھی۔ وہ چلتا ہوا سایہ اس کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا۔ سعد کی ہمت جواب دے گئی۔ سایہ نے آگے جیسے ہی قدم بڑھایا، اس کو جھٹکا لگا اور وہ دور جا گرا۔ سعد نے ہوش سنبھالا اور ارد گرد دیکھا۔ وہ اپنے شہر کا روڈ پر ایک مسجد کے بالکل سامنے پڑا تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ خیر سے اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس نے سب سے پہلے سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر اسے نیلم کا خیال آیا، مگر اب وہ وہاں جانے سے پہلے 1000 بار سوچتا۔ اس لیے اس نے خود کو سنبھالا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ اس کے بعد اس نے کبھی اس راستے کا رخ نہ کیا، کیونکہ جس طرح ہم انسانوں کی دنیا ہے، اس طرح جنات کی بھی دنیا ہے، اور ان کے کاموں میں دخل دینے سے گریز کرنا بہتر ہے۔ اور سعد کو ان سب سے یہ سبق بھی ملا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں، وہی جو کسی نا امید نہیں ہونے دیتا۔